تو جو مسئلہ ہے نا ختم نبوت کا، اس کو آپ سمجھ لیں اچھی طرح اس کو سمجھ لیں۔ مرزائی زیادہ بدتر کافر کیوں میں بڑھیں؟ ایک ہے غیر کی وردی پہن کے آ گیا، پاکستانی فوج سے لڑنے لگ گیا، وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ غیر ہے، غیروں کی وردی پہن کے آ گیا۔ ایک بندہ پاکستانی فوج میں بھرتی ہو، دعویٰ کرے نہ بھرتی ہو، وردی بھی پہنے اور اندر گھس کے پھر غداری کرے، وہ کتنا خطرناک ہے؟ اس کی سزا سخت ہے کہ نہیں؟ عیسائی تو سرے سے ہیں ہی عیسائی، یہودی سرے سے ہیں یہودی، ہندو سرے سے نہیں ہندو، سکھ سرے سے، وہ تو سرے سے کافر ہیں، وہ کہتے ہیں کافر ہیں۔ مرزائی زیادہ بے حیا اور زیادہ غدار اس لیے ہے کہ یہ نبی پاک کا کلمہ پڑھ کے غداری کرتا ہے۔ یہ بے ایمان جھوٹ موٹ کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اندر سے مرزا کو نبی مانتا ہے، اس لیے یہ بدترین کافر ہے، بدترین۔ اور پتہ ہے ظلم کیا ہوا کہ یہ اندر گھس گئے، انہوں نے حال بڑا برا کر دیا، بڑے بڑے عہدوں تک پہنچ گئے۔ ایک سوال مجھ سے کئی نوجوان پوچھتے ہیں، میں اس کا بھی جواب دے دوں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ کامیاب کیسے ہو گئے، اتنے سارے لوگ پیچھے کیسے لگا لیے؟ صحیح بتانا، آج کل دین کی طرف زیادہ لوگ لگے ہوئے ہیں، شیطان کی طرف۔ اچھی طرح سمجھ لو، یہ جو نفس ہے نا، یہ غلط بات کو جلدی قبول کرتا ہے۔ جو بندہ کوئی نئی کہانی سنائے نا، نیا فراڈ لگائے، اس کی طرف لوگ ذرا زیادہ توجہ کریں۔ نفس جو ہے نا، نفس، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ تو ساری دنیا کہہ رہی ہے۔ خدا نہ خواستہ معاف کرے اگر کوئی آدمی مولوی کہہ دینا تو وہ جی میں نے تحقیق کر لیا، نمازیں تو دو ہیں، تو دیکھ لینا ویڈیو کتنی وائرل ہوتی ہے۔ ایسے مزے مزے سے لوگ شروع کر دیں، اب ایک خودیا بھی کو نوکی کر پیا کر دیں۔ یہ فطرت ہے انسان کی۔ مرزائی چونکہ کہ نئی کہانی سنا رہے تھے تو کچھ جو شریر نفس تھے ان کی نفسانیت کی طرف بڑھ گئے، اور وہ زیادہ نہیں تھوڑے سے لوگ، صرف چونکہ سازش کے پیچھے پیسہ کافر کا تھا تو اس پہ ذرا رنگ روپ زیادہ کیا گیا، ورنہ کتنا زیادہ مسئلہ ہمارے علماء میدان میں کھڑے ہوئے۔ ووٹ آپ نے دینا اپنی مرضی سے ہی ہے، سیاستدانوں کو دینا، قوم ہماری بڑی سمجھدار ہے، وہ دیکھ داکھ کے چلتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، دین پہ کڑا وقت جب بھی آیا ہے نا، ڈنڈا دین کے لیے جب بھی کھایا ہے، مولوی کی پشت نہیں کھایا۔ بڑے بڑے پیر بھی نہیں آتے، وہ بھی نہیں، مار کھانے نہیں آتے، پشت پہ ڈنڈے انہی کے پڑے ہیں۔ ساری زندگی اپنے پیسوں سے مولانا شاہ مدنی مکان نہیں بنا۔ میں کیا آپ کو بات عرض کروں، ہم نے تو وہ لوگ کھوئے ہیں کہ تاریخ کبھی پلٹے گی تو آپ سے سوال کرے گی۔ ہاں، بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہوں، دنیا دار پجاری زرد کتیاں دے کر ٹلی ہوں، بک روشن اکھیاں تکیوں ویک حویلی کلی ہوں، تے کوچ نصیر اساں بھی جدوں کیتی نہ ادوں بھی پہ جانی تھر تھلی۔ یہ بات میں نا مجھ پہ تحقیق میرے بات کرے گی دنیا، اور کبھی کبھی میں دوستوں میں بیٹھتا ہوں تو میں کہہ دیتا ہوں ہمارے بات اندھیرا ہی رہے گا، بڑے چراغ جلاؤ گے روشنی کی۔ یہ میرے محفل ہوتے ہیں کچھ لوگ، ان کے دم قدم سے بڑے جذبات ہوتے ہیں، بڑی بات ہوتی ہے۔ مولانا نورانی 12 زبانیں جاننے والا شخص، اتنا پکا حافظ، یہاں تجھے مولوی تھوڑا سا خطیب بن جائے وہ نماز پڑھانی جوڑ دیتا ہے۔ اور مولانا نے اپنی ساری زندگی 60 کے 68 مصلے سنائے۔ یہ پیسہ نہ کسی کو بھی برا نہیں لگتا۔ وہ جو نعت کا کہہ رہا ہوتا ہے نا، دنیا چڑھنی پہ تے چڑھدا ہوا سدا دامن حضور کا چڑھنا نہیں، وہ کہتا پنجی لینا ہے تو 5 بھی نہیں چڑھنا۔ حالانکہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ بھی میں آئے گا نا میرا تو میری قوم تماشے کرے گی، عجیب و غریب قسم کی کہانیاں بنائی، وہ میں نے 20,000 میں خریدا ہے، وہ میں نے 25 میں خریدا ہے۔ یہ بیچنے والے مجرم نہیں، خریدنے والے مجرم ہیں۔ یہ خریدنے والے مجرم ہیں، یہ اپنے محلے کے امام کو رہنے کے لیے چھت بھی نہیں دیتے،
اس کو موٹر سائیکل بھی نہیں دیتے کہ وہ اپنے بچے اسکول چھوڑائے، لیکن نعت خانوں کو کروڑ پتی کر دیتے ہیں۔ وہاں ان کے پاس وہ دکھاوا ہوتا ہے نا، وہاں بڑی ان کے پاس دولتیں نکلتی ہیں، بڑے پیسے آتے ہیں۔ تو میری بات کو آپ سمجھیں گے، علامہ نورانی کو کروڑوں روپے کی آفر ہوئی، کروڑوں روپے کی، اور جب انہوں نے کہا نا کہ خریدنے آئے ہیں تو فرمانے لگے میں تو بڑا پہلے بیچ چکا ہوں پر بکا دربار مصطفیٰ۔ تو میں ایک بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، یہ ختم نبوت کا مسئلہ نا فٹافٹ اسمبلی میں حل نہیں ہو گیا، توجہ ہے میری بات پر؟ اسمبلی میں فٹافٹ حل نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے، اس کے پیچھے جیلیں کاٹی علماء نے، مشقتیں برداشت کی، اور پوری جد و جہد کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ ان لوگوں نے۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ تو ان کے لیے دس یہ گل سیاست کا نہیں ہے پاکستان، کس نے بتایا؟ سنیے میں کہہ رہا ہوں اس کو سنیے، کس نے بتایا؟ ہمارے بزرگوں نے، میرے دادا نے مجھے بتایا، وہ ہجرت کر کے آئے تھے، آپ کے دادا پردادا نے بتایا، نعرہ آج تک کام ہے۔ صحیح بتاؤ، جتنی سیاسی جماعتیں آپ کی ہیں مذہبی تنظیموں کو چھوڑ کے، کوئی ایک جماعت بھی یہ نعرہ لگاتی ہے؟ کیوں؟ آپ ان سے پوچھتے کیوں نہیں آپ سوال کرتے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہاں تو کہانیاں سناتے ہیں آپ کو، کوئی کہتا ہے میں کرپشن مٹانے آیا ہوں، کوئی کہتا ہے روٹی کپڑا مکان دوں گا، کوئی کہتا ہے ووٹ کو عزت دو، یہ تو اپنی اپنی اسٹوریاں سناتے ہیں۔ پاکستان کا جو اصل نعرہ ہے وہ ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ تو بچے کو پتہ ہے۔ آپ کی سیاسی جماعتوں کا یہ منشور اس لیے نہیں ہے، ناراض نہ ہونا کہ یہ میرا منشور نہیں رہا، یہ آپ کا منشور نہیں رہا۔ جس دن یہ منشور میرا اور آپ کا ہو گیا نا، سیاستدان تو اتنا لڑتے ہی نہیں، وہ تو جس مرضی پارٹی میں صلح کر لیتے ہیں، لڑتے تو ہم ہیں۔ یہ الیکشن آتا ہے تو میں اپنی بیٹھک کے سامنے، آپ اپنی بیٹھک کے سامنے کرسیاں لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، جلیبیاں نکل رہی ہیں، اور جناب میرے آ کے ووٹ نہ دیتے تھے میں ناراض ہوں۔ یہ کیوں نہیں بات کرتے ختم نبوت کی، تحفظ ناموس رسالت کی؟ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ جب یہ آپ کے دروازے پہ آتے ہیں تو آپ ان کو سمجھاتے نہیں، آپ وہ کوئی پرانی گھسی پٹی باتیں، جمہوریت اور فلان اور فلان اور فلان۔ یہ 97 میں جب حکومت بدلی نا تو ہمارے یہاں ایک بابا جی نا ریڑھی لگاتے تھے صبح صبح ناشتہ، تو صبح صبح نا میں بڑے زمانے سے اخبار پڑھتا ہوں، حکومت بدل گئی، فوجی حکومت آ گئی، تو میں نے بابا جی سے کہا، میں کیا ہو چاچا جی پتہ نہیں حکومت بدل گئی ہے؟ تو وہ میری طرف دیکھ کے کہنے لگے پتر جی کی مرضی حکومت آوے، میں تے ریڑھی لا کے روٹی کھاؤں۔ یہ تکلیف کی بات ہے، اسے آپ سمجھیں۔ کیا یہ حکومتوں کی ذمہ داری نہیں غریب کا خیال رکھو؟ ذہن بن گیا ہے کہ جو مرضی آئے، اپنی زندگی کو شعوری بنائیں، غیر شعوری نہ بنائیں، جذباتیت میں وقت نہ گزاریں۔ اللہ کے ساتھ ہمارا جو عقیدہ توحید ہے وہ شعوری ہو، ہمارا رب جو ہمارے حق میں فیصلہ کرے ہمارا دل اسے قبول کرے، ہماری روح اسے قبول کرے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق روح کا ہو گیا، روح کا ہو۔ کبھی کبھی نا موبائل بند کر کے، خوشبو لگا کے، سفید سوٹ پہن کے، مدینے کی طرف منہ کر کے درود تاج پڑھا، اور یہ سارا میلاد پڑھ کے دیکھنا، کبھی کبھی چھوڑ کے سارا کچھ حضور کی سیرت کو پڑھا، کبھی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ ویسے کسی بچے کو بلا کے نا، ایک تو اسپیشل محفل نعت وہ بھی بڑی اچھی ہے، کسی بچے کو ویسے بٹھا کے کہ پتر دل کرتا ہے کہ میرے نبی کی نام سنا، آپ نہ ویسے کسی مولانا کو راستے میں کریں، آج دو حضور کی فضیلت کی باتیں تو سنیں، یہ کریں آپ کام، آپ کو دیکھیں۔ میں نے ایک دفعہ جمعے کے فضائل، مدینے کے فضائل میں تقریر کی، بڑی کتابیں پڑھتے ہیں، بڑا کچھ سنتے ہیں، کبھی کبھی کچھ سادہ بندہ بھی رلا دیتا ہے۔ فضائل جو مدینہ پہ میں نے تقریر کی 40-45 منٹ، جمعہ ختم ہوا، ہماری مسجد کی بیسمنٹ ہے، بڑی پرانی بات ہے۔ ایک نوجوان غریب سا مجھے کہنے لگا پیر صاحب دو باتیں کرنی ہیں، میں بیسمنٹ میں اسے لے گیا، اوپر رش لے رہا تھا، میں نے کبھی کرے تو میرے سینے سے لگ گیا، کہنے لگا مسئلہ پوچھنا تھا، قرضہ اٹھا کے بڑا ہو جاتا، اور وہ رو رہا تھا، تڑپ، کہنے لگا آپ کی باتیں سنی، آپ تڑپ گئی، اب نا دل نہیں لگتا کہ رب جانی سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں بھی کی لذتاں نے،
ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں تے ایک رون دوبارہ جاؤں. تو میں تقریر بھی کرتا ہوں سنتا بھی ہوں، لیکن اس بچے نے مجھے بلا دیا، چلا گیا، اللہ نے اسباب پیدا کر دیے، عمرہ کر آیا. پر میں جب اسے یاد کرتا ہوں تو رو پڑتا ہوں. میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے نعت خان نقیب اور میری طرح کے جو لوگ ہیں ان کی باتیں کچی ہوں، پر یہ جذبے پکے، یہ سچے جذبے ہیں. ان جذبوں کو کبھی ٹھنڈا نہ ہونے دینا، یہ نفع دیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سلام ہوگا، افسوس آپ دعا فرمائیں گے، مجھے آپ اجازت دیں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.